بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا کرم، اس کا فضل اور احسان۔ اللہ تعالیٰ نے روزہ رکھنے اور تراویح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ہمارے روزوں کو اور تراویح کو قبول فرمائے۔ میرے محترم بزرگ عزیز دوستوں، گزشتہ کل ہم سن رہے تھے وحی کی پانچویں قسم۔ وحی کی پانچویں قسم جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا تھا وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں کوئی بات ڈال دیتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں وحی قلبی بھی اسے کہتے ہیں۔ اس میں فرشتے کا کوئی واسطہ نہیں ہوتا، نہ خود نبی کے سننے کا یا دیکھنے کا یا حواس کا کوئی واسطہ رہتا ہے۔ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ براہ راست نبی کے دل میں کوئی بات ڈال دیتے ہیں، اور پھر نبی کو یہ احساس ہوتا ہے کہ یہ بات اللہ کی طرف سے ہے۔ نبی کو یہ احساس ہو جاتا ہے، معلوم ہو جاتا ہے، یقین ہو جاتا ہے کہ یہ اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ پھر کل ہمارے سامنے یہ بات آئی کہ دنیا میں بہت سے ایسے لوگ، پیارے نبی نے خود فرما دیا کہ پیدا ہوں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے، اور ہم نے دیکھا اسود انسی، مسیلمہ کذاب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی انہوں نے سراح و عورت، یہ تین تو وہ تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی، صحابہ کی موجودگی میں ہی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں نبوت کا دعویٰ کر دیے تھے۔ اس کے بعد تو سلسلہ چلتا رہا، اور قریب میں ابھی ہندوستان میں نبوت کا دعویٰ کرنے والا، کیا نام اس کا؟ غلام احمد مرزا قادیانی۔ کیسا تھا وہ؟ کانا تھا۔ کیسا تھا؟ کانا تھا۔ ایک آنکھ سے کیا بولتے اس کو؟ کانا۔ ایسے مطلب عجیب عجیب باتیں اور عجیب دلائل، آپ دلیل سنیں گے تو خود آپ ہی حیران ہو جائیں گے۔ مولانا عطا اللہ، کیا نام؟ عطا اللہ۔ کیا نام ان کا؟ عطا اللہ۔ ان کے ساتھ لقب شاہ بخاری وغیرہ۔ تو مولانا عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کیس کیا۔ مرزا بشیر جو جسٹس تھے، اٹھ کے جو ہے یہاں پر کیس کیا کہ یہ غلام احمد مرزا قادیانی جو نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے یہ جھوٹا ہے، اس پر مقدمہ چلایا جائے اور اس کو گرفتار کیا جائے۔ تو جج صاحب دونوں کو بلائے، عطا اللہ صاحب کو بھی بلائے اور غلام احمد کو بھی بلائے۔ پھر انہوں نے پوچھا آپ کا نام کیا ہے؟ مرزا قادیانی کو پوچھا آپ کا نام کیا ہے؟ تو غلام احمد مرزا قادیانی نے کہا میرا نام احمد ہے۔ کیا کہا؟ احمد ہے۔ قرآن میں جو اللہ نے فرمایا وَمِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا کہ آپ کے بعد ایک نبی آئیں گے، ان کا نام احمد ہوگا۔ کس کو فرما رہے ہیں؟ حضرت عیسیٰ کو۔ اور حضرت عیسیٰ کے بعد کون آئے؟ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہمارے نبی کا نام کیا ہے؟ احمد بھی ہے۔ تو اس نے کہا میرا نام احمد ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا من بعد اسمہ احمد، وہ احمد میں ہی ہوں، وہ احمد میں احمد، اور میرے ماننے والوں کو احمدی کہا جاتا ہے۔ جو مجھے مانتے ہیں ان کو میں احمد، اور میرے ماننے والے احمدی۔ کتنا بڑا جھوٹا ہے، صحیح بات ہے۔ اصل حقیقت کیا ہے؟ حقیقت میں احمد ہمارے نبی کا نام ہے، اور جو ہمارے نبی کے ماننے والے ہیں، میں، آپ اور قیامت تک آنے والے سارے امتی جو نبی کو ماننے والے ہیں وہ احمدی ہیں۔ لیکن وہ جھوٹا کیا کہہ رہا ہے؟ میں احمد ہوں اور میرے ماننے والوں کو احمدی کہا جاتا ہے۔ تو جج نے کہا کہ گواہوں سے اور ثبوتوں سے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ جب تم پیدا ہوئے تو تمہاری ماں نے تمہارا نام غلام احمد رکھا تھا، تمہارے ماں باپ نے تمہارا نام کیا رکھا تھا؟ غلام احمد رکھا تھا۔ ثبوتوں سے پتہ چل رہا ہے تمہارے ماں باپ نے، تمہارا پیدائشی نام تو غلام احمد ہے، اور ہمیں یہ بھی اطلاع ملی کہ محلے میں لوگ تمہیں کانا کہہ کے پکارتے ہیں۔ یہ احمد کہاں سے آ گیا پھر؟ تو وہ کیا دلیل دے رہا ہے؟ اس نے کہا کہ جج صاحب اصل میں بات یہ ہے کہ غلطی سے احمد کے سامنے غلام لگ گیا ہے۔ غلطی سے وہ ماں باپ کو غلطی ہو گئی، بھول ہو گئی، بھول سے انہوں نے میرے نام کے ساتھ کیا لگا دیا؟ غلام احمد لگا دیا۔ غلام میرا نام نہیں ہے، اصل میرا نام احمد ہی ہے۔
وہ تو غلطی سے لگ گیا غلام. اچھا جی. پھر اب ان کو پوچھے عطا اللہ، مولانا عطا اللہ پوچھے جی آپ کا نام کیا ہے؟ جو اللہ والے ہوتے ہیں اللہ ان کو ایسا ذہن عطا فرماتا ہے، ایسی عقل کہ عقل دنگ رہ جاتی. انہوں نے کہا میرا نام اللہ ہے. کیا کہا؟ سب حیران ہو گئے، یہ کیا بات ہوئی؟ غلام احمد کہنے لگا نہیں ان کا نام عطا اللہ ہے. نہیں جج صاحب نوٹ کیجئے میری بات، میرا نام اللہ ہے، وہ میرے ماں باپ نے غلطی سے سامنے عطا لگ دیا، ورنہ اصل میں میرا اصل نام جو اللہ ہے، غلطی سے سامنے عطا رکھ دیا تو عطا اللہ پکارتے ہیں، ورنہ اصل میں میرا نام اللہ ہے. اللہ ہی نبیوں کو بھیجتا ہے، میں نے اس کانے کو نبی بنایا ہی نہیں، اس کو میں نے بھیجا ہی نہیں ہے. تو بہت سے ایسے ہوتے ہیں نا، وہ کیا ہے دلیل سے بات نہیں مانتے. لاتوں کے بت باتوں سے، جو جیسے ہوتے ہیں ان کو ویسا ہی جواب سمجھ میں آتا ہے. بنگلور میں ایک مرتبہ شیواجی نگر سے کہیں جا رہا تھا میں، شانتی نگر ادھر کہیں جا رہا تھا، تو بس میں میرے قریب میں ایک صاحب بیٹھے ماشاءاللہ، پوری مطلب لباس میں تھے، تسبیح وغیرہ بھی گلے میں تھی. تھوڑی دیر تو ایسے میں ہی ان کو سلام کیا، بات چیت ہوئی. کل میں ایک مسجد کو گیا تھا، وہاں امام صاحب بول رہے کہ کعبہ کو پوری دنیا کے سینٹر میں حیثیت ہے. کیسا بول رہا تھا انہیں؟ نہیں بولا بھائی میں قرآن کی آیت پڑھ کو سنایا، حدیث پڑھ کو سنایا، میں محبت سے سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. بس میں آدمیاں ہی سب بھی دیکھ رہی، نہیں قرآن میں ایسا ہے، حدیث میں ایسا ہے، کم سے کم ایک 10 لفظ تو بھی سمجھا رہا ہوں. ٹرافک میں بس جا رہی ہے، فل ہے بس، کہ نہیں انہوں جو بولے وہ صحیح ہے. کعبہ جو ہے پوری دنیا کی زمین وہیں سے شروع ہوئی ہے، وہ نام سے ہی پتہ چلتا ہے. نام کا کعبے کا نام کا مطلب یہ ہے وہ ہے، پورا حدیث سے قرآن سے پیار سے سمجھایا. کتنا سمجھاتے تو کئی عیسیٰ بول رہے انہیں. سامنے سے جو ایک آدمی بیٹھا تھا، انہیں ہیٹ نکال کو پیچھے مڑ کو 2 گالیاں دیکھو، ماں بہن کی گالی دیکھو، انہوں بولے سننے نہیں آ رہا، انہوں بولے سے برابری چھی کر تو شانتی نگر آئے تک بھی کیا بولے نہیں، خاموش بیٹھے گا، پورا شانتی ہوگا انہیں. اب میں ہی سر پکڑ لے کے بیٹھ گیا، اللہ میں اتنی محبت سے اسے سمجھا رہا تھا لیکن کیا ہے بات ہی سمجھ میں ہی نہیں، نہ 2 گالیاں دیتی ہی نہ مان لے کے بیٹھ گیا. بہرحال میرے عزیز ساتھیوں، اللہ دھوکے بازوں سے بچائے، اللہ فتنوں سے بچائے. جو نبی ہوتے ہیں ان کی جو زندگی ہوتی ہے، ان کا جو بچپنا ہوتا ہے نا، ان کا بچپنا بھی علم و حکمت سے بھرا ہوتا ہے. ان کا بچپن خود ایسا روشن ہوتا ہے جو ان کے مستقبل کا پتہ بتاتا ہے. اب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، بچپن سے ہی کیسے ہمارے نبی کے اخلاق تھے. ہمارے نبی کو امین کہہ کے پکارا جاتا تھا، ہمارے نبی کو صادق کہہ کے پکارا جاتا تھا، ہاں کیونکہ نبی کے اخلاق ایسے تھے. یہ غلام احمد قادیانی کی آپ ہسٹری پڑھیں گے آپ تو دنگ رہ جائیں گے. سیرت مہدی جو کتاب ہے اس کے صفحہ نمبر 276 میں ان کے بیٹے بشیر احمد، غلام احمد مرزا قادیانی کے بیٹے بشیر احمد، وہ خود بتاتا ہے کہ ہمارے والد صاحب کہہ رہے تھے، ہمیں وہ واقعہ سنا رہے تھے کہ ایک مرتبہ بچپن میں ہمارے ابا دوستوں کے ساتھ، تو ہمارے ابا کے دوستوں نے ابا سے کہا کہ گھر سے مٹھائی لے کر آؤ. تو ابا ہم لوگوں کو سنائیں کہ میں گھر کو گیا اور جا کر برتن میں جو سفید چیز تھی وہ اٹھا کے جیب میں بھر لیا، اور پھر میں چپکے سے گھر سے باہر آیا. یعنی بچپن سے ہی چوری کیا تھا. بخیر چپکے سے میں گھر سے باہر آیا اور راستے میں دوستوں کے پاس جاتے ہوئے میں سنا رہے قصہ اپنے بچے کو، میں جیب میں جو ہے ہاتھ ڈالا اور ایک مٹھی وہ جو ہے سفید میٹھا نکالا اور میں اپنے منہ میں ڈال لیا. بس کیا تھا، میری جان نکلنے والی تھی، کیونکہ جس سفید چیز کو میں شکر سمجھ کے اٹھایا تھا وہ شکر نہیں نمک تھا. جس کو شکر اور نمک میں فرق نہیں وہ نبوت کا دعویٰ کرے. بتاؤ، ایسی باتیں اس میں لکھی ہوں، آپ پڑھیں گے تو آپ حیران رہ جائیں گے، آپ اتنا انٹرسٹ آئے گا، آپ پوری کتاب پڑھیں گے اس کی. بچپن میں ہمارے نبی
قادیانی لکھتے ہیں بچپن میں ہمارے نبی اتنے باحیا تھے، اتنے شرمیلے تھے، وہ لکھتے ہیں کہ ہمارے نبی اتنے شرمیلے تھے، بچپن کا دور تھا، ایک مرتبہ راستے سے گزر رہے تھے، ہمارے نبی یعنی غلام احمد کے بدن پر لنگی کے علاوہ کچھ نہیں تھا، اوپر بدن میں کچھ نہیں تھا، صرف لنگی پہن کر راستے سے گزر رہے تھے، سامنے سے کچھ مستورات سر پہ اوڑھے بغیر آ رہی تھیں، تو ہمارے غلام احمد قادیانی بچپن میں ہی اتنے شرمیلے تھے، ان کو دیکھ کر کہ وہ اپنے سر کو نہیں چھپائے، کم سے کم میں اپنے چہرے کو چھپا لوں، لنگی اٹھا کر چہرہ چھپا لوں، یہ کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ اب بتاؤ، اب ان کو نبی، لیکن ماننے والے ہیں، آپ ہنس رہے ہیں، لیکن ایسا ہے کہ پوری دنیا میں جو ہے بہت سی جگہ ملیں گے، خود پنجاب میں ان کا علاقہ ہے باقاعدہ، قادیان بول کر، ہر جگہ آپ کو ملیں گے۔ ابھی جو فتنہ ہے شکیل بول کر، وہ جو حیدرآباد سے شروع ہوا تھا، وہاں سے تلنگانہ سے، ہمارے بہت سے جماعت کے ساتھیوں کو انہوں نے بہکایا، کام میں جو ہے لگے ہوئے ساتھی جو بیچارے علماء سے جڑے ہوئے نہیں تھے، ایسے ساتھیوں کو بھی بہکا کر وہ قادیانی بنا دیے۔ یہ فتنہ بہت زیادہ عام ہو گیا تھا، فتنہ شکیل بول کر۔ بہرحال میرے عزیز ساتھیوں، تو یہ غلام احمد جو اللہ والے، بھائی نبی تو نبی، جو نبی کے غلام ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ایسا ذہن عطا فرماتا ہے کہ عقلیں دنگ رہ جاتی ہیں۔ نبی جو ہوتا ہے وہ پوری قوم سے چنا ہوا ہوتا ہے، پوری قوم میں اس کا کوئی مقابلہ ہی نہیں کر سکتا، لیکن یہ ایسا تھا کہ ساری بیماریاں اس کے اندر تھی۔ اگر میں وہ ہسٹری اٹھاؤں تو آپ حیران رہ جائیں گے۔ پھر خیر بات نہیں ختم کرتا ہوں کہ یہ نبی ہو ہی نہیں سکتا، اتنی بات یاد رکھیں۔ یہ ایک مرتبہ حضرت مولانا شاہ محدث حضرت مفتی محمود حسن، بھئی جو نبی ہوتے ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے پوری قوم میں سے چنتا ہے، ان کے اندر کوئی عیب نہیں ہے۔ نبی کے غلاموں کو اللہ ایسی عقل عطا فرماتا ہے، ایسا علم عطا فرماتا ہے، تو نبی کیسے ہوں گے؟ شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ جامع مسجد میں تھے، ایک انگریز آیا، آ کر حضرت سے بات چیت کرتے کرتے کہنے لگا کہ حضرت، جب بچہ پیدا ہوتا ہے دنیا میں، جب انسان آتا ہے، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی داڑھی نہیں ہوتی، فطرت پر پرورش ہوتی ہے، فطرت پر جو ہے بچہ پیدا ہوتا ہے، اور بعد میں بھی فطرت ہی پر ہونا چاہیے، اسی لیے ہم لوگ داڑھی نہیں رکھتے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ اگر تمہارا یہ قاعدہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس وقت داڑھی نہیں ہوتی، بعد میں داڑھی آتی ہے اس لیے ہم داڑھی نہیں رکھتے، تو پھر بچہ جب پیدا ہوتا ہے اس وقت دانت بھی نہیں ہوتے، بعد میں دانت، تو اب تم کو دانت بھی توڑ لینے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے نبی کے غلاموں کو ایسا عقل عطا فرماتے ہیں۔ مفتی محمود حسن صاحب، ان کے پاس ایک انگریز، ایک غلام محمد قادیانی کا ماننے والا وہ آیا، تو حضرت نے ایسے ہی بات چیت کرتے کرتے اس سے پوچھا کہ غلام محمد قادیانی، مرزا قادیانی نبی ہے، اس کی کیا دلیل ہے؟ تو اس نے کہا کہ ان کے اوپر وحی آتی ہے۔ کیا آتی ہے؟ یہ وحی کی کتاب پڑھے تو اب بھی حیران ہو جاتی ہیں تمہیں، بھئی یہ قرآن ہے نا، وحی ہے، یہ وحی ہے۔ قرآن کیا ہے؟ اور ایسی پاکیزہ کتاب ہے، پوری دنیا میں کہیں بھی آپ بلا جھجک پڑھ سکتے ہیں، اس کا معنی، مطلب، مفہوم سب واضح ہے پوری دنیا میں۔ اگر کسی کو کوئی اعتراض کر رہا ہے تو اس کو صحیح معنی مطلب معلوم نہیں ہے۔ میرے پاس ایک صاحب آئے تھے، آ کر انہوں نے پوچھا کہ ہم نے سنا کہیں کہ قرآن میں ہے جہاں مشرکین ملے ان کو قتل کرو، فاقتلوا المشرکین، مشرکین جہاں ملے ان کو قتل کر دو، ختم کر دو۔ میں نے ان کو سمجھایا بھائی اس کا یہ دیکھو، اس کے آگے کی آیت دیکھو، پیچھے کی آیت دیکھو، وہ حکم ہے، لیکن وہ حکم جنگ کے موقع پر اللہ نے نازل فرمائی تھی۔ ایک جنگ ہو رہی تھی اور جنگ کے موقع پر سامنے سے جو کافر تھے انہوں نے جنگ کے قاعدے قانون توڑ دیے اور لڑنے لگے، پھر اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ اب آپ کو قاعدہ جو ہے فالو کرنے کی ضرورت نہیں، اب قتل کرو آپ ان کو۔ یہ اس وقت کا، یہ اس وقت کی بات ہے، اس کو آپ کیسے ابھی بات سمجھ رہے ہیں؟ اب قرآن میں یہ بھی آیت ہے نا کہ جب نشے کی حالت میں ہوں ولا، تب آپ جو ہے وانتم سکارا، ولا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا،
اگر آپ نشے کی حالت میں ہیں تو نماز کے قریب مت جاؤ. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ نماز کے علاوہ اب جا کو پیلکس ہو سکتی بول کو کیوں بولے تو نماز نہیں ہے نا. اس کا بھائی اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. جن کو اعتراض ہے ان کو سمجھانا ہے کہ بھائی یہ اس وقت کی بات ہے جب شراب کی حرمت نازل ابھی نہیں ہوئی تھی. پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے شراب کے بارے میں یہ کہا کہ یہ اچھی چیز نہیں ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دھیرے دھیرے شراب کی حرمت آئی. پھر اللہ نے یہ حکم لگایا کہ نماز کے وقت شراب کی حالت میں مت جاؤ. پھر اس کے بعد تیسرا فائنل حکم یہ آ گیا کہ شراب حرام ہے. بس سمجھ رہے ہیں؟ تو اس کے آگے پیچھے کی باتیں ہوتی ہیں. تو قرآن ایسی کتاب ہے، ایسی وحی ہے، پوری دنیا میں آپ کہیں بھی پڑھ سکتے ہیں. گھر میں بہنوں کے سامنے پڑھ سکتے ہیں، ماں کے سامنے پڑھ سکتے ہیں، مستورات کے سامنے پڑھ سکتے ہیں، دوستوں کے سامنے پڑھ سکتے ہیں. ہے کہ نہیں؟ آرام سے پڑھ سکتے ہیں. اس میں کوئی شرمانے کی بات نہیں، کوئی ایسی چیز ہے ہی نہیں چھپانے کی. اس کی وحی کی کتاب ایسی ہے ہرگز بھی کوئی باپ اپنے بہن اپنے بچوں کے سامنے نہیں پڑھ سکتا، کوئی بچے اپنے ماں باپ کے سامنے نہیں پڑھ سکتے. اتنے ایسے باتیں اس کے اندر ہیں. اس کی وحی کی کتاب میں بول ہی نہیں سکتا، ایسے ایسے چیزیں ہیں. مثال کے طور پر پورے نوجوان نظر آ رہی ہیں تو ایک بات بتا دوں میں، اس کے وحیوں میں سے ایک وحی یہ ہے آئی لو یو. کیا ہے؟ وحیوں میں سے ایک وحی. اب کیا بولنا بولو گے؟ کتاب میں لکھا ہوا ہے. تو مفتی محمود حسن صاحب نے اسے پوچھا کہ بھئی تمہارے غلام احمد جو نبی ہیں اس پر کیا دلیل ہے کہ وہ نبی ہیں؟ تو اس نے کہا کہ ہمارے غلام احمد پر، ہمارے نبی پر وحی آتی ہے. تو مفتی محمود حسن صاحب نے فرمایا کہ وحی آنا یہ کوئی نبی ہونے کی علامت نہیں ہے. وحی آنا کوئی نبی ہونے کی علامت نہیں ہے، کیونکہ وحی تو دوسروں پر بھی آ کر ہے. اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرماتے ہیں وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے والدہ کی طرف وحی کی. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ. جب وہ پیدا ہوئے تو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ڈر رہی تھی، تو ہم نے ان کی طرف وحی کی کہ اگر آپ دودھ پلاتے رہیں، اگر آپ کو ڈر ہوتا ہے تو آپ ان کو دریا میں بہا دیں، پھر ہم آپ کو ان کو واپس پہنچائیں گے. تو معلوم یہ ہوا کہ وحی اترنے کے لیے مرد ہونا بھی ضرورت نہیں ہے، عورتوں کے اوپر بھی وحی آتی ہے. اور دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَأَوْحَىٰ إِلَى النَّحْلِ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شہد کی مکھیوں کی طرف وحی کیے. تو معلوم یہ ہوا کہ وحی انسانوں پر ہی نہیں بلکہ جانداروں پر بھی وحی آتی ہے. اور پھر حضرت مفتی صاحب نے فرمایا کہ وحی آنا نبی ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے، کیونکہ وحی تو شیطان کی طرف سے بھی آتی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ، کہ شیطان اپنے ماننے والوں کی طرف وحی کرتا رہتا ہے. تو یہ جو تمہاری دلیل ہے کہ ہمارے غلام محمد نبی ہیں کیونکہ ان کے پاس وحی آتی ہے، یہ دلیل بالکل غلط ہے. بہرحال میرے عزیز ساتھیوں، یہ تمام خرافات ہیں. اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ایسے خرافات سے، ایسی شیطانیت سے، ایسے دھوکے سے، ایسے فتنے سے اللہ تعالیٰ میری آپ کی پوری امت کی حفاظت فرمائے.